So I have a very short question. I won't take your time. So we have a culture over here that ہم یہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن آپ سیکھ نہیں سکتے. ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. آپ کو ایک عالم آپ کے سر پر کھڑا ہو جو اپنے حساب سے بتائے, اپنے حساب سے آپ کو بتائے کہ قرآن کیا چیز ہے. اور ہم ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے انسان کبھی نہیں چاہ سکتے کہ خود قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, نہ سمجھنے کی اجازت ہے. So can you please explain, do we really need a mentor in our life to guide Quran? Because I feel Allah is the guidance that is more than enough. دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ قرآن کسی عالم کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے ساری بات خود ہی بغیر کسی مزید علم کے سمجھ سکتے ہو. قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہو, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, بہت آسان بات ہے, بہت سیدھی سادی بات ہے. کچھ باتیں ہیں جس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس قرآن کو ایسا رکھا ہے جیسے ایک لینڈسکیپ ہوتا ہے نا, اس میں ہموار زمین ہوتی ہے, پھر پہاڑ ہوتا ہے, پھر وادی ہوتی ہے, پھر دریا ہوتا ہے. قرآن کا بھی اپنا ایک لینڈسکیپ ہے. تو جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو کچھ مقامات پر آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ڈیزائن ہے کہ سوال آئیں آپ کے ذہن میں. اور اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے, اس کے سیکھنے والے, اس سے محبت کرنے والے اس نے دنیا میں ہر جگہ ڈالے ہیں. اور پھر آپ کو جانا پڑے گا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کچھ علم ہو اس کے بارے میں, یا جو اس پہ محنت کر رہے ہوں یا اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں, اور ان کے پاس کسی حد تک اوریجنل نالج ہو. اوریجنل نالج سے مراد ہے کہ وہ ترجمے کی بنیاد پر نہیں بلکہ عربی کو سمجھ کر, اور اس پہ جو کام ہو چکا ہے, جو تحقیق ہو چکی ہے, اس کو تھوڑا بہت سمجھ کر آپ کو وہ بات ایکسپلین کر سکیں, آنیسٹلی ایکسپلین کر سکیں. جس طرح کسی بھی ریسرچ میں اگر کوئی جیسے میڈیکل فیلڈ ہے, اس میں کچھ چیزیں ہیں بہت بنیادی ہیں, وہ تو عام آدمی کو بھی پتہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں جس میں آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہے. اسی طرح قرآن نے ساری بات سمپل نہیں کی. کچھ باتیں ہیں جو کمپلیکس ہیں, اور وہ ہونی بھی چاہیے. اگر قرآن کسی کمپلیکس ایشو سے ڈیل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کمپلیکس بات ہی کرنی ہوگی. اس سے قرآن کی جو قرآن کا واضح ہونا ہے نا, اس کو قرآن کے آسان ہونے سے کنفیوز نہ کریں. اور اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تمام قرآن آسان ہے. اللہ نے خاص کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اس کو عربی میں قید کہا جاتا ہے. یعنی اللہ نے یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے. تو اس کے جن مقامات میں نصیحت ہو رہی ہے وہ آسان ہے. لیکن اس طرح سمجھنا کہ سارے قرآن اب وصیت کی بات ہو رہی ہے, یا کوئی خاص مسئلے پر بات ہو رہی ہے, کسی تاریخی بات کے واقعے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو وہ شاید اتنی آسان نہ ہو, اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت ہو. لیکن وہ مقامات آپ کو ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے نہیں. اگر آپ کو کوئی دوست ڈپریس ہے تو آپ کو فکر نہ کرو, جب موت ہوتی ہے تو ماں کو اتنا ملتا ہے اور باپ کو اتنا ملتا ہے. وہ آیات تذکرے کے لیے نہیں ہے, وہ آیات احکام کے لیے ہے, ان کا اور مقصد ہے. تو قرآن کے بارے میں ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دینا وہ دونوں طرف سے غلط ہے. یہ میرے نزدیک غلط ہے کہ عالم کے بغیر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا. میرے دوست ہیں جو لائبریری میں جا کے, غیر مسلم لائبریری میں جا کے ڈپریس ہوا تھا, جیل جانے لگا تھا, کرائم کرنے لگا تھا, جا کے اس نے قرآن کھولا ہے, قرآن ٹرانسلیشن پڑھنی شروع کیا ہے. خود کہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا میں قرآن نہیں پڑھ رہا, قرآن مجھے پڑھ رہا ہے. پھر مسلمان ہو گیا. اگر میں کہوں نہیں یار تو ابھی صحیح مسلمان نہیں ہوا, میں تیرے عالم کے پاس لے کے جاتا ہوں, پہلے تفسیر پڑھ لے, پھر اس کے بعد کہیں گے مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا. یہ تو زیادتی ہے. جن گزر رہے ہیں سورۃ الاحقاف میں, سورۃ الاحقاف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد جب ان پر پتھراؤ کیا گیا تھا, وہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے, اس وقت انہوں نے جا کے قرآن پڑھنا شروع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو رستے میں سے کچھ جن گزر رہے ہیں, اور جنہوں نے ان کو قرآن پڑھتے سن لیا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن انا سمعنا قرآنا عجبا واذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. جب ہم نے کچھ جنوں کو گزارا, جنوں کے گروہ کو گزارا, وہ قرآن سن رہے تھے, سننے لگے, اور جب ان پر آواز پہنچی تو انہوں نے کہا چپ 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 انصتوا, چپ کر کے سنو. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. جب وہ ہو چکا تو اپنی قوم کے پاس واپس گئے, ان کو انذار کرنے کے لیے, ان کو خبردار کرنے کے لیے. اب وہ جنات جو ہے نا, انہوں نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی تھی, انہوں نے کچھ آیات سنی تھی, لیکن ان کچھ آیات کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے جا کے اپنی قوم کو پوری تقریر کرنی شروع کر دی, اور وہ تقریر اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر دی. وہ تقریر ہم پڑھ رہے ہیں, انا سمعنا کتابا من اوحی من بعد موسیٰ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به. کیا عجیب بات. قرآن 10 سیکنڈ سننے کے بعد وہ جو ان کے دلوں پر اثر ہوا ہے, اس کی اللہ کو اتنی قدر ہے کہ اس نے اس کو قرآن میں ڈال دیا. اور اب عجیب بات یہ کہ ہم کہتے ہیں وہ بات سمجھنے کے لیے پہلے آپ تفسیر پڑھ لیں. نہیں, کچھ مقامات پر واقعی تفسیر کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں تفسیر کا طالب علم ہوں. میں جب کسی آیت کی تفسیر پڑھتا ہوں, میں تقریباً 20-26 تفاسیر مجھے پڑھنی پڑتی ہیں, تحقیق کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد بھی مزید مجھے ڈسکشنز کرنی پڑتی ہیں. وہ ریسرچ کا اپنا کام ہے. لیکن عام مسلمان کے لیے میری اپیل یہ ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کتاب کی طرف آئے گا یہدی الی الحق. یہ نہیں کہا یہدی الی الحق العلماء و یہدی الی الحق المتعلمین. نہیں, یہدی الی الحق, یہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. جو سنسیئرلی اس کتاب کی طرف آئے گا اس کو اللہ ہدایت دے کے رہے گا. اور اس کو اگر کسی چیز میں کنفیوژن ہوگی, اس کنفیوژن میں بھی اس کا رب اس کو نکالے گا, اگر اس کے دل میں اخلاص ہے. اگر اس کے دل میں اخلاص, بس ایک ہی چیز چاہیے اس کے لیے, ہدی للمتقین, تقویٰ ہے دل میں, ہدایت تمہاری ہے.
اس سے نہیں ڈرنا. اور یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے, ہاں واقعی قرآن پڑھ کے تم گمراہ ہو جاؤ گے. کب؟ وما یضل به الا الفاسقین. قرآن نے خود بتا دیا جو لوگ کرپشن کی نیت سے اس قرآن پر آتے ہیں وہ اس کو قرآن کے ذریعے سے ہی گمراہ کرے گا. ایسے لوگوں کو نیت پر ہے سارا کا سارا. یہ غرور بھی نہیں کرنا کہ قرآن پڑھ کے مجھے سب سمجھ آ جائے گا, اور یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ قرآن تو میں خود سے پڑھ ہی نہیں سکتا. تو نازل کس کے لیے ہوا تھا؟ یہ تو بنو اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ان کی تورات صرف علماء کے لیے, عام انسان کے لیے نہیں ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا. تو یہ قرآن تو انقلاب تھا کہ ہر انسان تک خدا کا کلام پہنچے, تو اب تو پہنچانا ہی پڑے گا. آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ اب آپ کے سامنے ایتھیزم سیکھنے کے لیے بہت آسانی ہے. یوٹیوب پہ آپ سیکھ سکتے ہو. آپ کو کوئی بھی الٹا سیدھا نظریہ سیکھنا ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہو, بس قرآن نہ سیکھ لینا غلطی سے. قرآن کے بارے میں نہ پوچھنا, یہ پاگل پن ہے. اس پاگل پن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ.